السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں، اور ناول کا نام آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چلے گا۔ تو چلے ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ پانی گرنے کی ٹپ ٹپ کی آواز کے ساتھ بڑھتی رفتار اس کے دل پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کونے میں موجود چارپائی پر لحاف میں دبکی بیٹھی ہوئی تھی۔ پچھلے سال بارش میں چھت کا پلستر اکھڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر بارشوں میں چھت کا ٹپکنا معمولی سی بات تھی۔ اماں بڑے پتیلے رکھ کر پانی کو قید کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، مگر اب کی بار معاملہ ذرا مختلف تھا۔ 2 ماہ سے بارشوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری تھا۔ پچھلے 2 ہفتے کی بارشیں تو شدید تھیں، جس کے نتیجے میں 4-5 مختلف جگہوں سے چھت ٹپکنا شروع ہو چکی تھی۔ نشیبی علاقے میں رہنے کی وجہ سے گھر میں پانی بھی کھڑا رہنے لگا تھا۔ گھر میں چاروں طرف پھیلے پانی کو وحشت سے دیکھتی اس نے اپنے اوپر تنا ہوا لحاف اتارا اور چپل پہن کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ برآمدے میں اماں ابا ایک بوسیدہ چارپائی پر بیٹھے صحن میں گھٹنوں گھٹنوں تک چڑھے پانی پر تبصرہ کر رہے تھے۔ وہ بھی چپ چاپ وہاں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ رانی کے ابا: مجھے تو بارش کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، میری مانو کچھ نہ کچھ برا ہو کر ہی رہے گا۔ اماں کے خدشات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پختہ ہو رہے تھے۔ ارے نیک بخت، کچھ نہیں ہوگا، اللہ مالک ہے، اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں، ہر سال ساون کے مہینے میں ایسے ہی خوف جان سے لپٹا رہتا ہے۔ ابھی دیکھنا چند دن میں سب اللہ کے فضل سے دوبارہ بھلا چنگا ہو جائے گا۔ ابھی اماں کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے ہی والی تھی کہ مسجد کے سپیکر پر امام صاحب کی آواز گونجنے لگی: گاؤں والو، اہم اعلان سنو، جلدی جلدی ضروری سامان باندھ کر کسی اونچی جگہ پر جا پہنچو۔ دریا کا بند ٹوٹ گیا ہے اور پانی کے ریلے سیلابی شکل میں بہت جلد گاؤں میں پہنچنے والے ہیں۔ امام صاحب نے 2-3 دفعہ اپنی بات دہرائی۔ اماں تو جیسے اعلان سنتے ہی بدحواس ہو گئی تھی۔ ابا بھی بکھلائے اماں کو تسلیاں دیتے سامان سمیٹنے لگے تھے۔ اس نے بھی اپنی تمام اسناد اور ضروری دستاویز سمیت کر موٹے کپڑے میں شاپروں میں لپٹی تھی۔ نوشین کو سوتے سے اٹھایا تھا۔ آٹے اور گھی کے برتن، کنستر کے ساتھ کھانے پینے کا مزید سامان، کچھ سامان بھی ابا نے اٹھا کر 2 چھتی پر پہنچا دیا تھا۔ اماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا چھوڑے اور کیا ساتھ لیں۔ سامان سمیٹتے ہوئے کنکیوں سے اماں کی نظر رانی کے جہیز والی پیٹی کی طرف تھی۔ کس صعوبتوں سے انہوں نے یہ تھوڑا سا سامان اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جوڑا تھا۔ 2 کمروں کا یہ چھوٹا سا مکان ان کی کل کائنات تھا، اور اس میں موجود ہر ایک چیز اچھے وقتوں کی نشانی، جو ابا نے اپنی تنخواہ سے پیسے بچا بچا کر بنائی تھی۔ اب تو نہ ابا کی نوکری تھی اور نہ ہی اتنی صحت۔ اب تو اگر مزید 60 سال بھی برسر نوکری گزارتے تو بھی اس مہنگائی کے دور میں اتنا سامان جوڑنا آسان نہ تھا۔ اماں، ہم کب تک کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ روزینہ کی زبان ایسے وقت میں بھی کینچی کی طرح چل رہی تھی، جسے سبھی کوفت کا شکار تھے۔ کہیں نہیں جا رہے ہم، بس سامان کو محفوظ رکھنے کے لیے اوپر مچان پر رکھوا رہی ہوں۔ اماں نے جھنجھلا کر جواب دیتے ہوئے اسٹینڈر والا پنکھا اسٹول پر چڑھی ماہین کو پکڑایا تھا، اور پھر پھرتی سے ہاتھ چلاتی مچان پر جگہ بنا بنا کر گھر کا ضروری سامان ترتیب سے چن رہی تھی، جس میں سلائی مشین، بستر اور گھر کا دیگر سامان شامل تھا۔ اماں، ہم سامان چھوڑ کر اپنی جان بھی تو بچا سکتے ہیں نا؟ تم کیوں سامان چننے میں لگی ہوئی ہو؟ روزی کی زبان میں ایک بار پھر سے خارش ہوئی تھی، کیونکہ یہ بھائی کی حق حلال کی کمائی ہے، اسے پانی میں بہنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ اب کی دفعہ جواب لائبہ کی طرف سے آیا تھا، جو ان تینوں میں سب سے بڑی اور رانی کی ہم عمر اور دوست بھی تھی۔ دوسرے نمبر پر ماہین تھی، وہ نوشین کی ہم عمر تھی، اور اس سے بھی نوشین کی طرح پڑھائی کا خب تھا۔ روزینہ سب سے چھوٹی تھی، لیکن تجسس میں سب سے آگے تھی۔ ہر بات کے متعلق جاننا اس کے لیے ضروری تھا۔ عادت سے مجبور ہونے کی وجہ سے ایسے ہنگامی صورتحال میں بھی اس کی زبان کو تالا نہیں لگ رہا تھا۔ پر اماں، بھائی خود کہاں ہے؟ آج تو صبح سے نظر نہیں آیا، اور اب تو رات کا دوسرا پہر ہونے والا ہے۔ شیروز کی گھڑی پر نظر پڑتے ہی اس کے دل میں بھائی کا خیال ہوتا آیا تھا۔ ارے فکر نہ کرو، اس سے میری بات ہو گئی ہے، بالکل خیر خیریت سے ہے، لائبہ نے جواب میں پہل کی اور اماں کو مزید کوفت سے بچایا۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھا پانی کے اترنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر پانی کے تیز بہاؤ نے چاروں طرف سے پہاڑی کا زمینی راستہ بند کر دیا تھا، اور وہ وہاں بے یار و مددگار بیٹھا کسی مدد کا انتظار کر رہا تھا۔ پانی اس کی ٹانگوں تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے خوف و ہراس کے عالم میں پاؤں اوپر اٹھا کر پالتی ماری تھی۔ اسے یہاں پھنسے 15 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر مایوسی اس کے ارد گرد گھیرا تنگ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ وقت میں پانی اتر جائے گا اور راستہ صاف ہونے کے بعد وہ گھر پہنچ جائے گا۔ اصل فکر تو اسے اپنے گھر والوں کی تھی، اپنی ماں، اپنی بہنوں کی تھی، اپنے گھر کا اکیلا سرپرست، بوڑھی ماں اور ماں کا واحد سہارا، اور 3 بہنوں کا مان۔
گھر میں آدھے دھڑ تک پانی آ چکا تھا اور پھر مزید سامان بچانا ناگزیر ہو چکا تھا۔ اماں ابھی بھی سون بون میں مصروف تھی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے تنکا تنکا کر کے بنایا ہوا آشیانہ پانی میں ہچکولے کھا رہا تھا۔ ایسے میں اپنی جان بچانا ہی عقل مندی کا فیصلہ تھا۔ ابا نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا جہاں چاروں طرف پانی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ جس طرح انسانوں کو اپنی جان بچانے کا حق ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی ہے۔ یہی سوچ کر ابا نے صحن میں بندھی ایک گائے اور 2 بکریوں کی رسی کھول دی اور خود اماں اور دونوں بچیوں کو لے کر گھر کی چھت پر چلے گئے تھے۔ اپنے تمام تر ضروری سامان کے ساتھ وہ 4 افراد پر مشتمل کنبہ اپنے گھر کی چھت پر موجود تھا۔ زمینی راستے سارے بند ہونے کی وجہ سے وہ کہیں اور پناہ لینے نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے گاؤں کے بہت سے لوگ سیلاب آنے سے پہلے ہی گاؤں سے روانہ ہو چکے تھے، لیکن ابا کے بارہا اصرار کے باوجود بھی اماں اپنی اس چھوٹی سی جنت کو چھوڑنے کے حق میں نہ تھی۔ رانی نے اوپر آتے ہی ساتھ والے گھر میں موجود لائبہ کو آواز لگائی تھی، جو اماں اور بہنوں کے ساتھ اوپر آ چکی تھی۔ بیچ میں دیوار چھوٹی ہونے کے باعث دونوں خاندان ایک دوسرے کو دیکھ اور بات چیت کر سکتے تھے۔ دونوں کی اماں آپس میں ایک دوسرے کو بتا رہی تھی کہ وہ کیا کیا سامان محفوظ مقام تک پہنچا چکی ہیں۔ اماں کیا میری کتابیں بھی سنبھال کر رکھتی ہیں؟ نشین جو نیند سے جاگی تھی، اس سے پہلا خیال ہی اپنی کتابوں کا آیا تھا۔ ہائے ہائے، یہ کیسے بھول گئی میں! اماں نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ کوئی بات نہیں نشین، ہم دونوں ایک ہی کتاب سے پڑھ لیں گے۔ میں اپنی کتابیں شاپر میں لپٹ کر اونچی جگہ پر رکھ آئی ہوں۔ ماہی نے اسے کھلے دل سے تسلی دی تھی۔ انہیں چھت پر موجود 4 گھنٹے گزر چکے تھے اور بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مسلسل بارش میں کھلے آسمان کے نیچے وہ سب بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ اگر وہ وقت پر کہیں اور چلے جاتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ رات گزر چکی تھی، صبح کی تیز روشنی ان کی آنکھوں کو دھندلانے لگی تھی۔ ساری رات بارش میں گزارنے کے بعد بخار کی حدت سے وجود دکھ رہا تھا۔ ابا کو تو ڈاکٹر نے ٹھنڈا پانی سے نہانے سے بھی منع کیا تھا، گرچہ وہ ساری رات بارش میں بیٹھتے کھانستے رہے تھے۔ ان کا سینہ جکڑنے کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں میں بھی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، مگر انہیں یقین تھا کہ امدادی کارروائیاں ان تک پہنچنے ہی والی ہوں گی۔ دیکھ بیٹا، اپنے موبائل پر شاید کسی نے اس آفت ناگہانی سے نکلنے کے لیے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ ابا نے نحیف انداز میں بیگ میں رکھے موبائل فون کی طرف اشارہ کیا تھا۔ گو کہ ان کے پاس شہر جیسے نئے اور جدید فون نہیں تھے، مگر رابطے کے لیے ضرورت کے پیش نظر پرانے ماڈل کے موبائل موجود تھے۔ ابا، میرا موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ اس نے جھوٹ بولتے ابا سے آنکھیں چڑھائی تھی۔ اماں، بھائی کب آئے گا؟ اب کی بار روزینہ کی آواز میں بھی فکر مندی واضح جھلک رہی تھی۔ آ جائے گا، نظر نہیں آ رہا کتنی بارش ہے، ایسے میں کیا تیر کر آئے گا؟ پریشانی تو اماں کو بھی تھی، کیا خبر تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو تسلی دے رہی تھی یا خود کو؟ وہ پہاڑی پر بیٹھا عطر کرسی کا ورد کر رہا تھا۔ جتنی صورتیں اسے یاد تھی سب اس نے خود پر پڑھ کر دم کر لی تھی۔ اسے یہاں پسے 1 دن اور 1 رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ بھوک نے اسے نڈال کر دیا تھا، موت کا خوف اس کی آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی ماں اور بہنوں کا خیال کون رکھے گا؟ کون ان کا بوجھ اٹھائے گا؟ ابھی تو اس نے لائبہ کی شادی کرنی تھی۔ مہین کو بھی تو پڑھنے کا کتنا شوق تھا۔ روزینہ جو ابھی بچپنے میں تھی، فقط 6 سال کی، آئے دن اس کی کوئی نہ کوئی نئی فرمائش ہوتی تھی۔ بھائی کے علاوہ بھلا یہ لاڈ کون اٹھا سکتا ہے؟ اور جب کہ سر پر باپ کا سایہ بھی موجود نہ ہو۔ رانی، اس کے آگے اس کے الفاظ دم توڑ چکے تھے۔ اگر اس لمحے کوئی اسے پوچھتا کہ اسے اپنی زندگی عزیز ہے یا نہیں تو وہ اسے بتاتا کہ اپنی زندگی پیاری ہوتی ہوگی، مگر گھر کا واحد سہارا جس کے بل بوتے پر گھر چلتا ہو، بہنیں عزت سے سر اٹھا کر جیتی ہوں، ماں کی آنکھوں کا تارا اور 2 بے چین آنکھیں جو انتظار میں گھر رہی ہوں، اس کی زندگی کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ پانی کی ایک بے رحم موج اس کے ساتھ کتنی آنکھوں کے خواب اور کتنی آنگن کی خوشیاں بہا کر لے گئی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتا پانی کے ریلے کی نظر ہو چکا تھا۔ اماں کو دن کے اجالے میں نظر آیا کہ ان کے گھر کے دروازے چارپائے ڈوبے بسکٹ کی طرح خستہ حال ہو کر بہہ چکے ہیں۔ رانی کے جہیز کا صندوق اور آٹے اور گھی کے کنستر جیسے وہ اپنی مطابق محفوظ مقام پر پہنچا کر گئے تھے، ایک ایک کر کے ہر چیز پانی کی زند بن گئی تھی۔ گھر کے عقب میں موجود ذرا سا زمین کا ٹکڑا جس پر کھڑی فصل ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے پانی کی ہم جنس ہو چکی تھی اور وہ بے بسی کی تصویر بنے پانی کے ٹھہر جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ رانی کے ابا کتنی مشکل سے رانی کے جہیز کے لیے چند چیزیں جمع کی تھی۔ بدبخت سیلاب کو بھی ابھی آنا تھا۔ اماں آنسو سے لبریز گویا ہوئی تھی، جی تو چاہتا ہے کہ پھول پھول کر رو دے۔ ارے نیک وقت کتنی دفعہ سمجھایا ہے، ایسے اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں نہیں کرتے، شکر ادا کر کے جان بچ گئی، ورنہ کتنے ہی لوگ سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا پورا گھرانہ سلامت ہے۔ ابا نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا۔ اور نہیں تو کیا بہن، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ ارے میرا بیٹا بہت غیرت مند ہے، خود کما کے ہر چیز لا کر دے گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا تمہاری بچی کو۔ بس یہ بارشیں رک جائیں تو سب سے پہلے رانی اور شہروز کی شادی کی تاریخ پکی کریں گے۔ لائبہ کی امی نے
جانے کیسے تسلی بخش الفاظ ادا کیے تھے، ورنہ دل میں کیسے کیسے خدشات جنم لے رہے تھے، یہ وہی صرف جانتی تھی۔ شیروز رانی کو بچپن سے پسند کرتا تھا، اس کی پسند کے زیر نظر یہ رشتہ طے ہوا تھا، اور ابھی چند ماہ پہلے ان کی منگنی ہوئی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ زندگی اتنی آسان ہوتی ہے اور سب خواہشات ایسے آرام سے پوری ہو جاتی ہیں تو اس تار کا نام دنیا نہیں جنت ہوتا۔ آخر کو 2 دن گزرنے کے بعد حکومتی نمائندوں کو ان کے حال پر رحم آ ہی گیا تھا، اور وہ ہوائی جہاز میں سوار ہو کر دورے کر کے ان کی حالت زار کی تصویریں لے کر یہ جا وہ جا چکے تھے۔ وہ تمام ایم پی اے جن کی ساری زندگی ابا نے جوتیاں سیدھی کی تھیں، کوئی بھی ان کا پتہ لینے نہیں آیا تھا۔ آخرکار بارش کو ہی ان پر رحم آ گیا تھا۔ 4 دن جم کے برسنے کے بعد وہ تھم چکی تھی، پانی کچھ کم ہوا تھا، اور فلاحی اداروں کے کارکن سامان سے بھری گاڑیوں کے ساتھ وہاں نشر ہو چکے تھے، ریسکیو بھی عمل میں آ چکی تھی، پانی میں بھی لاشیں اور مویشی نکالے جا رہے تھے، زخمیوں کو جا رہا تھا۔ 4 دن کی بھوک سے نڈال وہ لوگ گھر کے صحن میں بیٹھے کھانا پکنے کے انتظار میں تھے۔ ابا ساری خودداری اور عزت نفس کو ایک طرف رکھ کر فلاحی ادارے کے کسی کارکن سے تھوڑا راشن لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شیروز کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ابا نے اس کے گھر والوں کو بھی یہیں بلا لیا تھا کہ ان کے گھر بھی کھانے کو کچھ نہ موجود تھا۔ اماں تیز ہاتھ چلاتی جو سامان بچا تھا اسی سے کھانا تیار کر رہی تھی۔ رانی نے دروازے میں کھڑے ہو کر نظر دور تک دوڑائی تھی، مگر اس نے نہ آنا تھا نہ وہ آیا تھا۔ نوشین اور ماہین گلی میں موجود کیچڑ میں دبی اپنی کتابیں نکال کر بٹھے سے صاف کر رہی تھی۔ ماہین نے کتاب کو کھول کر دیکھا، پانی کتابوں کی سیاہی بھی ساتھ بہا کر لے کے آتا۔ اس نے وہی کتاب سینے سے لگائے اور گھر میں داخل ہوگی۔ رانی نے بھی مایوسی کے عالم میں اندر آ گئی تھی۔ ابھی سے اندر آئے چند ثانیے ہی گزرے تھے کہ ایمبولینس کی چنگارتی آواز کانوں کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ سب نے ایک ساتھ باہر کو جھانکا تھا۔ وہ رضاکار اسٹرکچر پر موجود شہروز کی گلی ہوئی لاش کو کپڑے سے ڈھکے ان کے حوالے کر رہے تھے۔ وہ انہیں ایک نظر دکھانے اور تصدیق کروانے کے لیے لائے تھے۔ کتنے ہی گاؤں والوں سے راستہ پوچھ کر وہ صحیح ٹھکانے پر پہنچے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پورے گاؤں میں زمین کا کوئی ٹکڑا خالی نہیں جہاں اسے دفن کیا جا سکے، اس لیے اسے ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، وہ مناسب جگہ دیکھ کر خود ہی اسے دفن کر دیں گے۔ پورے گھر میں کہرام مچ گیا تھا۔ شیروز کی اماں سکتے کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی، اسی حالت میں یقین ہی کرنے کو تیار نہ تھی کہ ان کا جوان بیٹا ہے۔ لائبہ، ماہین، روزینہ تینوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان کے گھر کا واحد سرپرست بھی جا چکا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ آج وہ صحیح معنوں میں یتیم ہو گئی تھی، کیونکہ ابا کے بعد ان کے بھائی نے انہیں کبھی یتیمی کا احساس ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ برآمدے میں رانی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ جہیز کے سامان کے بہہ جانے پر اسے اتنا کوئی افسوس نہیں ہوا تھا، لیکن یہ سیلاب یہ تو اس کی پوری دنیا بہا کر لے گیا تھا۔ اگر آج کے بعد کوئی اس سے پوچھتا کہ بارش اسے کیسی لگتی ہے تو وہ بارشوں کی دیوانی لڑکی بارش کو سخت زہر کہتی اور اسے بتاتی کہ بارش اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ کی زندگی کا کل اثاثہ بھی بہا کر لے جاتی ہے۔ آج اسے سمجھ آیا تھا کہ اماں کو یہ گھر کیوں عزیز تھا، وہ ریڈ الرٹ کے باوجود یہاں سے کیوں نہیں نکلی تھی، کیونکہ ان کی زندگی کا واحد سرمایہ تھا۔ مگر اب وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس سے کیا بچا تھا زندہ رہنے کے لیے۔ گھر کے جن کے گھر بار لٹ گئے تھے، دکھ ان کا بھی بہت تھا، پر اس کا مداوع ممکن ہے، لیکن کیا انسانی جان کا کوئی مداوع ہو سکتا ہے؟ اس دکھ کا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ چاروں جانب سے یہی آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ اب کچھ نہیں بچا تھا رونے کے لیے بھی۔ اب جتنے بھی آنسو بہائے جاتے، حقیقت یہی تھی کہ وہ واپس نہیں آنے والا تھا۔ ایک خیال کے تحت آرزودگی سے مسکرا کر اس نے ہاتھوں کی تیلیوں کو دعا کی طرح آسمان کی طرف بلند کیا تھا، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگی۔ یہ شیروز اس کی محبت کا اس پر آخری حق تھا جو وہ اسے ہمیشہ دیتی رہے گی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا چھوٹا سا ناول افسانہ درما پلوشا رحمان تھی اس کی رائٹر، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اس میں بتایا گیا جو اس طرح کے گاؤں ہوتے ہیں جہاں پر زیادہ بھی ترقی نہیں ہوئی، تو جہاں پہ سیلاب آتا ہے تو وہ پھر جب سیلاب آتا ہے تو اپنے ساتھ ہر ایک چیز بہا کر لے جاتا ہے، اس میں کئی جانیں چلی جاتی ہیں، لوگوں کا سامان سارا کچھ چلا جاتا ہے، سامان وغیرہ تو پھر بھی واپس آ جاتا ہے، لیکن جو جانے جاتی ہیں وہ واپس نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو یہ چھوٹا سا افسانہ کیسا لگا۔ امید کرتی کہ پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔